فریڈم ایٹ مڈ نائٹ کے جو آتھرز ہیں انہوں نے جب یہ کتاب لکھی تو اس دوران ڈاکٹر پٹیل کی بیٹی سے انہوں نے وہ ایکس ریز کا حوالہ دی جو ان کی بیٹی کے پاس تھے، تو انہیں پہلی دفعہ معلوم ہوا کہ یہ ڈاکٹر پٹیل نے اس راز کو راز رکھا اور چھپائے رکھا۔ تو غالباً 1970 میں انہوں نے لارڈ ماؤنٹ بیٹن سے کہا کہ کیا آپ کو علم تھا کہ قائد اعظم اس سنگین عارضے میں مبتلا ہیں؟ تو ان کے بقول ماؤنٹ بیٹن حیرت زدہ رہ گیا کہ کس طرح برٹش انٹیلیجنس اور ہر طرح کی سراغ رسانی کے باوجود وہ یہ بات نہیں جان پایا، اور اس نے برملا کہا کہ اگر مجھے یہ حقیقت معلوم ہو جاتی تو میں پارٹیشن کا عمل چند ماہ کے لیے مؤخر کر دیتا اینڈ دیر وڈ ہیو بین نو پاکستان۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت بڑی کہانی ہے ہمارے لیے کہ کس طرح اس شخصیت نے جو ایک ٹرمینل النس کے اندر مبتلا تھی، ڈاکٹرز کے مشورے کے باوجود اپنی زندگی کو داؤ پہ لگا کر اپنی محنت اپنی جد و جہد میں کوئی کمی لائے بغیر انہوں نے پاکستان آزادی کی منزل حاصل کی، اور ہم اس ہستی کا جس قدر بھی قرض ادا کرنے کی کوشش کریں قرض ادا نہیں کر سکتے۔ جیسا کہ ابھی آپ سے کہا گیا کہ اگر وطن کی اور ریاست کی قیمت پوچھنی ہے تو غزہ کے مسلمانوں سے کوئی پوچھے یا مقبوضہ کشمیر کے اندر وہاں کے لوگوں سے کوئی پوچھے کہ آزاد وطن اور ریاست کی کیا قدر اور قیمت ہوتی ہے۔ لہٰذا آج کا دن محض قائد اعظم کو خراج تحسین پیش کرنے کا ایک کیلنڈر کا دن نہیں ہے، بلکہ آج کا دن ان کی اس جد و جہد، ان کے اس مشن سے جڑنے کا دن ہے، اور اس الاؤ کو دوبارہ زندہ کرنے کا دن ہے کہ جو الاؤ انہوں نے ساؤتھ ایشیا کے منتشر مسلمانوں کے دلوں میں جلا کر ان کو ایک ناقابل تسخیر اور ناقابل شکست قوت بنا کر پاکستان حاصل کیا۔ اور انہیں یہ بھی معلوم تھا کہ اس پاکستان کی بنیاد ہم نے اس نوآبادیاتی نظام کے تسلط سے نکل کر حاصل کرنی ہے، چونکہ لارڈ ماؤنٹ بیٹن کی خواہش تھی پاکستان کے وائسرائے بھی بنے، لیکن قائد اعظم نے ان کا یہ مطالبہ نہیں مانا اور ان کے اس مطالبے کو مسترد کر کے پاکستان کی خود مختاری کی بنیاد رکھی کہ ہم برطانوی تاج کے تحت اس ملک کی بنیاد نہیں رکھیں گے بلکہ ایک سوورن سٹیٹ ہوں گے۔ اور لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے ان سے کہا کہ کیا آپ جانتے ہیں کہ آپ کو اس کی قیمت ادا کرنی پڑے گی؟ قائد اعظم نے کہا کہ مجھے معلوم ہے کہ شاید چند ہزار کلومیٹر علاقہ یا مربع میل آپ ہم سے چھین لیں گے، لیکن قائد اعظم نے پاکستان کی سوورن سٹیٹ ہونے کی بنیاد پر سمجھوتا نہیں کیا۔ اور یہی وجہ ہے کہ جب مسلم اسٹوڈنٹس فیڈریشن کا ایک ڈیلیگیشن قائد اعظم کو مبارکباد دینے گیا پاکستان کی کامیابی کے بعد، تو وہ کہتے ہیں کہ جب ہم وہاں پر گئے تو قائد اعظم کسی بڑے خوشگوار موڈ میں مسکرا رہے تھے، لیکن جب ہم نے قائد اعظم کو مبارکباد دی کہ اے قائد آپ کو مبارک ہو کہ ہمیں اپنی منزل مل گئی، تو وہ کہتے ہیں کہ قائد اعظم ایک دم سنجیدہ ہو گئے اور انہوں نے کہا کہ یہ وہ پاکستان نہیں ہے کہ جو ہم چاہتے تھے، ہمیں تو ایک مورچہ ملا